دنیا میں آفیسز ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ کہ اور دوسری بات جتنی کیسز کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے جانے کے بعد وہ کیس رجسٹر ہوئے. اچھا اب آپ کی ایک منٹ رک جائیں. اب یہ کیس کی بات کر رہے ہیں لاس اینجلس کے، دیکھیں جی یہ ہم نے تو یہ بات کی ہے جو بچی ہے، یہ بچی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ان کی بیٹی ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی جو مسلمان ہو اور وہ نکاح کے بغیر کسی کے ساتھ رہے اور اس کی بچی اگر پیدا ہوتی ہے تو کیا وہ جائز ہے معاملہ؟ اگر وہ جائز ہے اسلام میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور آرٹیکل 62 63 اور جہاں تک ججمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ لاس اینجلس کورٹ نے تو آپ کو پکڑا نہیں، تو وہ ججمنٹ کوئی کرمنل تھوڑی تھا. اس نے تو یہ کہا ہے، اس ججمنٹ کی کاپی بھی ہے، اس میں تو یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو بچی ہے جس کے لیے وہ کیس کیا گیا تھا وہ اس کے آپ والد ہیں. یہ 3 لائنوں کی ججمنٹ ہے. جی ہاں، اس میں کلیئر کیا ہوا 1 2 3 اس میں انہوں نے کیا. یہ کاپی لیں. کوئی ڈی این اے ٹیسٹ ہے آپ کے وکلا نے آپ نے جا کے کلیم مجھے کوئی دنیا میں کہہ دے جی میری بچی کا آپ باپ ہو، میں تو جاؤں گا کیسے ہو بھائی، ڈی این اے لو، یہ کراؤ اور یہ دیکھ لیں شکل ماشاءاللہ نہیں مل رہی آپ سے، یا مان لو. دیکھو یہ ہم ان کے خلاف نہیں کر رہے، ہم سیاست نہیں کر رہے، ہم اس بچی کو حق دلانا چاہتے ہیں. کل کو کوئی این جی او کھڑی ہو جائے لیکن اتنے سالوں کے بعد آپ کو یاد ہے عمران اس کا جواب دے دیں ذرا. اس لیے کہ ہمیں اب ملا، یہ ہمیں اب ملا. اگر کل کو سنیں ایک بات سنیں، کل کو بات پوری کر لیں، میں ذرا کل کو کوئی این جی او کھڑی ہو جائے اور کہہ جی یہ پاکستان کا جو ایک لیڈر ہے اس کی یہ بچی اور یہ ساری چیزوں میں یہ کورٹ کا ججمنٹ ہے، نہ انہوں نے اس کے خلاف اپیل کی نہ یہ کہیں گئے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تو اس بچی کو حق دلا رہے ہیں. اور آپ جب تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں تو یہ نا انصافی جو آدمی اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے 16 کروڑ عوام کے ساتھ کیا انصاف کرے گا؟ مجھے بڑی بابر صاحب کی باتیں سن کے کتنی تکلیف ہوگی ان کو ایک بچی کے پیچھے، ان کو وہ سیٹا وائٹ کی کتنی فکر ہوگی ہے اس کی بچی کے پیچھے. اور ایک دم ان کو یاد آ گیا ہے کہ جناب کوئی پٹرنٹی سوٹ ہو گیا 4 سال کے بعد. ان کو یاد اس لیے آ گیا ہے کہ ان کو فکر یہ پڑ گیا ہے کہ الطاف حسین کے خلاف میں نے پروسیڈنگز لندن میں شروع کر دی. یہ دعویٰ کر کے گئے تھے کہ میں کیس کرنے جا رہا ہوں بابر صاحب، اور ہم ویلکم کریں گے. آپ تھوڑا حوصلہ رکھیں، آپ دیکھیں حوصلہ رکھیں. یہ نہ سمجھیں کہ اب یہ ایم کیو ایم بندوقیاں رکھ کے تو مجھے کہے گی جو ڈرا دے گی، جو آپ کا تشدد اور زور کا طریقہ میں جانتا ہوں. آپ کا رہا ماضی میں کرکٹ ٹیم میں جس طرح آپ نے کھلاڑیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، چلو میں پورا رہا پورا ماضی کرکٹ پہ کرتا تھا. عمران اس طرح نہیں چلے گا. بات کرنے دیں. میں صرف یہ اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر اس کی جگہ نا مجھے یہ بھی ایک دینا کہ آپ کو پھانسی کی سزا ہونے لگی ہے پھر بھی الطاف حسین کے خلاف کیس میں آپ اس کا جواب دو یار. الطاف حسین کو چھوڑو، آپ بتاؤ بچی کے والد ہو یا نہیں، آپ اس پبلک کو بتاؤ آج، ورنہ میں ڈی این اے کرواتا ہوں آپ کا. دوسری بات میں آپ کیسے ڈی این اے کروائیں گے؟ ہم بھی پھر یہ اگر سچے آئے چلیں آپ ثابت کریں قوم کو. دوسری بات میں اس کو بابر کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے نیچے گر گئے ہیں کہ پبلک فورم ہے، آپ نے پہلے سارے کراچی میں وال چاکنگ کروائی اور ایسی فاسٹ چیزیں لکھی، لوگ بچے اپنے لوگ لے کے جا رہے ہیں، اسکولوں پہ لوگ لے کے جا رہے ہیں، ساری دیواروں کے اوپر پہلے گند لکھوایا، اب یہ سارے ٹی وی کے اوپر سارا یہ گند اچھال رہے ہیں. یہ صرف اس لیے کہ ان کو خوف یہ ہو گیا ہے، اور یہ اگر سمجھتے ہیں نا کہ الطاف بچ جائیں گے، ان کو بڑی خوش فہمی ہے. یہ کہتے ہیں نا جی کیس نہیں ہوا، ان کو یہ نہیں پتا کہ الطاف حسین ایک برطانوی شہری ہیں. جب شہری ہوتے ہیں پہلے آپ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس جاتے ہیں جو ان کی انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے، اس کو آپ پروف پر آتے ہیں اور یہ 70 پیج کی ڈاکیومنٹ ہے جو وائٹ پیپر پبلش کریں گے. مجھے تو انہوں نے کہا نا کہ پٹرنیٹی سوٹ ہے، انہوں نے جو قتل کیے ہوئے ہیں یہ ساری ڈے بائی ڈے رپورٹ ہے، جو بوریوں میں لاشیں ڈالی ہیں، بتے لے کے پیسہ اکٹھا کیا ہے، دہشت گردی کی ہے، اور وہ الطاف حسین ہے. میں اس کا جواب دوں گا. میں آپ کو اب یہ کہتا ہوں آپ وہ پلے کریں. میں نے آپ کے پروگرام کے اوپر الطاف حسین کو آپ نے پلے کیا تھا جدھر ہندوستان میں الطاف حسین نے کہا تھا کہ پاکستان کا بننا سب سے بڑا جرم ہوا ہے. میں آپ کو اسی پروگرام کے اوپر میں آپ کو آج چیلنج، اس نے جو گھٹیا باتیں کی ہیں میں ذرا پروگرام دکھائیں لوگوں کو پتا چلے کہ ان کا لیڈر کون ہے. کوشش کرتے ہیں جی. نہیں آپ کوشش نہیں، آپ نے پلے کرنا، کیونکہ اس نے یہ جو گھٹیا باتیں یہ لوگوں کے سامنے میگزین لا کے دکھا رہا ہے کہ جی میگزین چھوڑا. اور میں آپ کو شرم نہیں آتی؟ یعنی آپ اتنے گھٹیا آدمی ہیں کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے گند اچھال رہے ہیں کسی کے اوپر. ایک قاتل، ایک ٹریٹر، ایک اس ملک جنرل مشرف، غصہ اس بات کی مجھے یہ بتائیں جنرل مشرف نے خود کہا تھا کہ الطاف حسین اس ملک کا ٹریٹر ہے، اور وہ ٹریٹر ثابت ہوتا ہے آپ کے پروگرام کے. جی میں ابھی آپ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں وہ کلپس حاصل کرنے کی بھی، اور اس گفتگو کو بھی آگے بڑھاتے ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بابر غوری صاحب نے لاس اینجلس کورٹ کا ایک فیصلہ عمران خان صاحب کے سامنے پیش کیا اور اس کے جواب میں عمران خان نے اپنا موقف پیش کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ 2 سال پہلے ایک نئی دلی میں سیمینار ہوا تھا اور اس میں وہ خود بھی موجود تھے اور وہاں پر الطاف حسین صاحب نے کچھ گفتگو کی تھی. عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ کلپس بھی یہاں پر دکھائے جائیں تاکہ اس کی روشنی میں یہ اپنا موقف بیان کریں اور یہ شاید کلپس ہمارے پاس موجود ہیں. ہم آپ کی خدمت میں یہ کلپس پیش کرتے ہیں اور پھر اس کی روشنی میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. The division of the subcontinent was the greatest blunder in the history of mankind. It was not the division of the land, but the division of the blood. میں انڈیا کی گورنمنٹ کی پوری ٹیم سے اپوزیشن سے یہ درخواست کروں گا کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں آج کے بعد اگر کوئی تانا مہاجروں کو ہجرت کرنے والوں کو یہ دے تو میں انڈیا کی حکومت اور انڈیا کے تمام اپوزیشن سے تمام ہیومن رائٹس پر بلیو کرنے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے آپ انہیں معاف کریں اور اپنے آپ بنا دیں. جی یہ تھے الطاف حسین. 2 سال پہلے ان کی ایک تقریر ہندوستان کے دارالحکومت نئی دلی میں جو انہوں نے تقریر کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے سنا کہ تقسیم ہند انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا بلنڈر تھا. اجاز الحق صاحب. الطاف حسین صاحب نے تو کہا ہے کہ یہ تقسیم ہند ایک بلنڈر تھا اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دوبارہ اس کو ایک کر دیا جائے. یہاں پر ہماری سابقہ وزیر اعظم نے ہندوستان پر جا کر یہ کہا ہے کہ ان بارڈرز کو ختم کر دیں, کرنسی ایک کر دیں اور آنا جانا جو ہے وہ کھول دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں غداری تو وہ ہے. تو اگر یہ آپ چلا رہے ہیں یہاں پر دکھانے کے لیے کہ جو انہوں نے کہا کہ جو اس وقت ہوا تھا غلط ہوا تھا, یہ بھی میں اس کو بھی مجھے اس پہ بھی اعتراض ہے. لیکن وہ اس وزیر جو پاکستان کی اعتراض ہے آپ کو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کی وزیر اعظم رہ چکی ہوں, الطاف حسین وزیر اعظم تو نہیں رہا 2 مرتبہ, جس نے سکھوں کی فہرستیں ان کو دی ہوں, جس نے پاکستان کے خلاف غداری کی ہو, اور اب جب یہ والا ہوا ہے کیس ہوا ہے اب جو سلمان رشدی والا, تو توہین رسالت کرنے والوں کا ساتھ دینے والے ان کی تو آپ کلپس چلا نہیں رہے یہاں پر. وہ عمران صاحب مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا ہم نے وہ کلپس ڈھونڈ کے چلا دیے, لیکن سوال میرا یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے خلاف ریفرنس دیا, آپ نے ان کے جواب میں ان کے خلاف ریفرنس کیوں نہیں دیا؟ آپ کے ساتھی جو اپوزیشن کے انہوں نے شوکت عزیز صاحب کے خلاف ایک ریفرنس دے دیا. ایک منٹ پہلے ذرا پرسپیکٹو میں آ جائیں. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں یہ چاہتا تھا کہ آپ یہ کلپ اس لیے دیکھیں, جاوید ہاشمی بیچارے کو جیل میں ڈالا ہوا ہے کہ اس نے ملک کے ساتھ وہ ٹریزن کی ہے, غداری کی ہے. جو آدمی ان کی